فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اور دوست سے پناہ مانگتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، فرض ہے روزوں کا رکھنا۔ اب ظاہر ہے ایک انسان جس پہ روزے فرض کیے گئے تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب ہماری ہمت تو نہیں ہے، ہم کیسے دن بھر بھوکے رہیں۔ صحابہ کا معاملہ تو الگ تھا، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کتنے ہٹے کٹے ایسے ہیں جو بہترین کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حالانکہ وہ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، تو نہ تو وہ اس کا فدیہ ادا کر رہا نہ روزے رکھ رہا۔ تو ایک انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، تو اس کا آگے جواب دے دیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ یعنی ان لوگوں نے بھی رکھے، وہ بھی انسان تھے، کوئی فرشتے تو تھے نہیں، وہ کوئی گھاس تو کھاتے نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے تمہاری طرح، وہ بھی بشر تھے۔ تو بتایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلے جو امتیں آئیں گی ایمان والوں ان پہ بھی روزے فرض تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے، تو اللہ نے فرمایا کہ دینا میرا روزہ ہے۔ کیا کہا؟ کہ دینا میرا روزہ ہے، میں بولوں گی نہیں۔ ہمارے لیے آسانی کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جب کوئی روزہ رکھتا تو بولنے کا بھی روزہ تھا، بولنے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس زمانے میں ہوتا تو شاید ہی کوئی خاص طور سے عورت باقی رہتی جس کا روزہ رہتا، بلا بولے تو جی نہیں سکتی۔ اب تو وہ صفت مردوں میں بھی آ گئی۔ ہاں نل پہ بالٹی اٹھانے آئیں گی، پوری کہانی بتا کے آئیں گی، بچہ رو رہا ہے اور میں چاول چڑھا کے آ گئی، میں نے یہ کرا، میں نے وہ کرا، بس ایک بالٹی اٹھانے آئی تھی وہ پوری کہانی سنا کے چلی گئی۔ صحیح میں یہ بات ہے؟ تو ہمارے لیے تو آسانی کر دی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، اب روزہ رکھوانا ہے، اللہ نے فرض کر دیے ہیں، رکھنا ہے۔ آگے فرمایا یہ جو روزے رکھوائے جا رہے ہیں اور تم سے پہلے کے جو لوگوں سے رکھوائے گئے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، اس کا مقصد ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو جائے، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو متقی بن جائے۔ عجیب عبادت ہے روزہ کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا حلال، بیوی سے مباشرت کرنا حلال، لیکن روزہ رکھ لیا تو اب کھانا پینا بھی حرام ہو گیا، عورت سے ملنا حرام ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کر دیا تو اس چیز سے رک گئے، جو چیزیں حلال تھی اب تک لیکن اب وہ حرام ہو گئی روزے کی کنڈیشن۔ اور روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ تو فرمایا تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، میں نیت بندی ہوئی۔ ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، زبان چل رہی، ذکر کر رہا ہے، زبان حرکت کر رہی۔ ایک آدمی حج کرنے گیا، دکھ رہا ہے وہ حج کر رہا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دینے گیا، دکھ رہا ہے اس نے مال جیب سے نکال کے خرچ کرا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھ نہیں رہا آپ کا روزہ ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کا واسطہ ہے، اللہ جانتا ہے تیرا روزہ ہے کہ نہیں۔ اپن دیکھتے ہیں نا بہت سے بے روزگار بھی روزگار بن جاتے ہیں، سورج شکل ایسے بنا لیتے ہیں جیسے روزگار ہوئی، حالانکہ ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تقویٰ پیدا ہو دل کے اندر کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو صرف اور عجیب معاملہ ہے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر ہر عمل کا بدل اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلائے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا جس کا بدلہ اللہ خود دے گا، تو بڑی محبوب عبادت ہے۔ آگے چلیں، ایام معدودہ، چند دن ہیں، تھوڑے ہی سال بھر روزے رکھوا لیجیے آپ سے۔ تو فرمایا ایام معدودہ، روزے رکھنے کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اب کسی کے سامنے رمضان آ گئے، زندگی میں رمضان آ گئے، فمن کان منکم مریضا، اور وہ بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ، اولا سفر، یا سفر میں بھی روزے فرض نہیں، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے گا؟ جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو بعد میں رکھے گا، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ۔ صحیح میں نہیں بتا،
کوئی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر آگے ان روزوں کی قضا کرے گا، جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے وہ آگے رکھ لے گا۔ یا سفر میں مسافر ہے تو وہ پھر سفر سے جب واپس آ جائے گا تو روزوں کی قضا کر لے گا، یہ بتانا۔ تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان روزوں کی وہ قضا کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو شخص طاقت ہی نہیں رکھتا، ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو بیمار ہونے کے بعد بندہ صحیح ہو جاتا ہے، صحیح ہو گیا صحیح میں، اور یقین ہوتا ہے کہ یہ میری بیماری ہے اور میں صحیح ہو جاؤں، لیکن ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے چکے کہ اب یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، بالکل خراب کنڈیشن ہے، یہ بیماری صحیح نہیں ہو سکتی، صحت واپس نہیں آ سکتی کہ ان روزوں کی قضا بعد میں یہ کر لے۔ اگر اس قسم کا بیمار ہے تو اس کا بھی راستہ بتا دیا قرآن نے، کیا بتایا؟ ایک تو بیماری ہے، صحیح ہو جائیں گے تو بعد میں رکھنا ہے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے کہ یقین یہ ہے کہ صحیح ہونا ہی نہیں ہے، اب تو بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، اب تو ہمت ہے ہی نہیں، روزے رکھتے ہی نہیں بنتے، اس کے بارے میں فرمانا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، تو جو شخص اس پہ طاقت رکھتا ہی نہ ہو روزے رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صحیح نہیں بات ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اب فرمایا جو شخص فمن تطوع اس سے زیادہ اپنے لیے خیر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، یعنی فرمایا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یہ تو فدیہ ہو گیا، لیکن کوئی شخص اگر یہ کرے کہ ایک کی جگہ اپنی طرف سے دو کو کھلا دے تو اور اچھا ہے اور بہتر ہے، اضافہ ہے، وہ بتا رہے ہیں فمن تطوع خیرا، ایک کو کھلا دیا ٹھیک ہے، لیکن کوئی شخص اپنے لیے زیادہ خیر چاہے فهو خیر له، اور ایک کی جگہ دو کو کھلا دے تو یہ اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا جا رہا ہے لیکن تم روزے رکھو، صحت یاب ہو جاؤ، اللہ سے صحت یاب ہونے کی دعا کرو اور تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بدلے فدیے کے، یہ بتا رہا ہے اگر تم جانتے ہو اس چیز کو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار، کیوں؟ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی غار حرا میں تھے اور وحی نازل ہوئی تھی۔ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا، یاد رکھیے، ایک مرتبہ آسمان دنیا پہ، دنیا کا جو آسمان ہے اس پہ نزول ہوا، وہ بھی رمضان کے اندر ہوا ایک ہی بار میں، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق جو نازل ہونا شروع ہوا وہ بھی شروع ہوا رمضان میں۔ تو رمضان کا مہینہ مبارک کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، بات سمجھیے میری، اب اس میں قرآن نازل ہوا تو رمضان کا مہینہ مبارک ہو گیا، وہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ اب یہ قرآن کون سی رات میں نازل ہوا؟ شب قدر، کون سی رات میں؟ اب یہ شب قدر جو ہے یہ ساری راتوں کی سردار ہو گئی، ہوئی نہیں، اور ساری راتوں سے افضل ہے، 27ویں شب، 25ویں شب، 29ویں شب، الگ الگ بولے۔ اب کیوں ہوئی یہ رات؟ اس کی قدر و منزلت کیوں بڑھی؟ کیونکہ اس رات میں قرآن اترا، تو یہ ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ اللہ کے نبی پر قرآن اترا تو اللہ کے نبی سارے نبیوں کو سردار بن گئے، سمجھ آئی بات؟ اس امت کو یہ قرآن دیا گیا تو یہ امت ساری امتوں کے سردار بن گئی، اس امت کو قرآن دے دیا گیا تو نسبت جڑ لگی، وہ کائے سے جڑ لگی؟ قرآن سے جڑتے چلی جانی، تو یہ امت ساری امتوں کے سردار بن گئی، اور اس امت نے قرآن کے ساتھ کیا حشر کر دیا، بند پیٹیوں میں رکھا ہے، 30 منہ کا شعر ہے، برکت کے طور پہ رکھا ہے، دکان نہیں کھلی ہے، بچے کی سالگرہ ہے، دوجا ہے، تیجا ہے، انتقال ہو گیا ہے، بس اس موقع کو اٹھانے کی یہ کتاب ہے۔ صاحب نظر قدم کر دینا، نظر قدم کرنے کے لیے قرآن کھل جائے، اس کا مقصد تو کچھ ہو رہی ہے، حدیث آتی انشاءاللہ آیت میں آئے گا وہ بتائیں۔ تو قرآن کی اہمیت اور افضلیت میں نے آپ کو بتائی، تو فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے فیہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے اندر اللہ نے ہدایت کو اور حق اور در حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی باتوں کو واضح کر دیا ہے۔
کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا جہنم کا ہے، کس عمل سے اللہ کی رضا ہوگی، کن لوگوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ ساری باتیں اللہ نے اس قرآن میں بتا دی۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، کفر و شرک کے درمیان، ایمان کے درمیان، یہودیت نصرانیت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فرمایا تو جو شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آئے، منکم الشہر تمہارے اندر سے، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اب پھر فرمایا اگر جو شخص بیمار ہے، مریض ہے یا سفر میں ہے تو ان دنوں کی قضا کو آگے جا کے کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کری ہیں۔ یرید اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے دشواریاں تھوڑی چاہتا۔ اگر یہ آیت نازل نہیں کرتا اللہ، فمن کان منکم مریضا، تو کیا ہوتا؟ آسانی ہے نا بھائی، مریض ہو تو رکھو، لیکن اللہ کہتا نہیں رکھنا ہی ہے، چاہے جو ہاتھ تمہارا، تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، تو کیا ہوتا؟ وہ آگے کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے دشواریاں پسند نہیں کرتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تو تم گنتی پوری کرو۔ کیا کرو؟ روزوں کی، یعنی دن جو ہے مہینے کی گنتی پوری کرو، اور جو مہینہ ہے اس مہینے کے پورے روزے رکھو۔ صحیح میں یہ بات ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی، اللہ کے بڑے ہونے کو بولو۔ تکبر اللہ، اللہ اکبر، تکبیر کہنا۔ کئی الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے تکبیر تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ اکبر کہنا۔ کوئی کہے تقدیس تو اس کا مطلب ہوگا سبحان الملک القدوس العزیز الحکیم کہنا۔ کوئی آپ سے کہے تسبیح پڑھیے، اس کا مطلب ہوگا سبحان اللہ کہنا۔ کوئی آپ سے کہے تحمید کہیے، اس کا مطلب ہوگا الحمدللہ کہنا۔ کوئی آپ سے کہے تحلیل کہیے، اس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ کوئی آپ سے کہے ترجیح پڑھیے، اس کا مطلب ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھنا۔ یہ اصطلاحی الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد بیان کریے۔ جب عیدگاہ جاتے ہیں تو کیا بولتے ہوئے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کی نماز میں بھی 6 تکبیریں سے آتا ہے، تو وہ بتایا جائے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ علامہ ہداکم، اس بات پہ کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ تمام چیزیں اس لیے دی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے اللہ کے نبی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں عنی، میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، میں کدھر ہوں، عنی فإنی قریب، تو کہہ دیجئے کہ میں بندوں کے بہت قریب ہوں۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم اللہ فرمایا کہ ہم وہ ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم انسان کے ذہن کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان خیالات کو جانتے ہیں۔ ابھی زبان پہ نہیں لائے لیکن ہم خیال کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کی شہرت سے زیادہ قریب۔ گردن کے پاس ایک نس ہوتی ہے، اس کو شہرت کہتے ہیں، فرمایا اس سے زیادہ قریب اللہ ہے۔ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب ہوں دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ جو بھی بندہ روئے زمین پہ دعا کرتا ہے تو 3 چیزیں اس کو مل کر رہتی ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے جو دعا مانگی یا تو وہی مل جاتا ہے، جو مانگا وہ مل جاتا ہے، یا جو دعا مانگی تھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، یا تیسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، یا اس دعا کا اجر اللہ تعالیٰ ذخیرے کے طور پہ رکھ دے گا اور کل آخرت میں دے گا، اور کل جب آخرت میں اللہ اس دعا کا اجر دے گا، یہاں بھی قبول نہیں ہوئی، کوئی مصیبت بھی نہیں ہٹی، اللہ نے ذخیرے کے طور پہ رکھ لی، تو بندہ یہ تمنا کرے گا وہاں اللہ کے پاس جا کے کہ کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب دیکھے گا دعا کا اتنا مل رہا ہے تو کیا سوچے گا کہ ایک بھی نہیں ہوتی، یہاں یہیں اللہ تعالیٰ سارا اجر ایک کے لیے سیو کر کے رکھ لیتا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے۔ اب
اب فرمایا میں اس کی لیکن دو شرطیں لگا دی. کیا لگا دی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. پہلی شرط کیا لگائی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا کہنا مانے. اس سے دعا تھوڑے قبول ہوتی. عجیب معاملہ ہے. نماز کا وقت ہے، بنا وقت کون نماز پڑھے گا؟ اذان کا وقت ہے، روزوں کا وقت ہے، حج کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، سال گزرے گا آپ زکوٰۃ کرو. لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں، کوئی وقت کی تعین ہے ہی نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت دعا مت کرو قبول نہیں ہوگی. 24 گھنٹے جب بندہ چاہے، جب اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کو سنے گا. دعا ایسی عبادت ہے حدیث. اس کی اہمیت بتائی گئی. ایک شرط کیا ہے؟ میرا کہا مانا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے کے آیا تو فرمایا اس کی دعا میں ضرور سنوں گا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب میرا کہا مانے گا، میرا ایمان لائے، میرے اوپر ایمان لائے گا تو پھر میں اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا. اب یہ سنیے، بہت اہم آیت ہے، بس ایک ہی آیت بچی ہوئی ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اس آیت کا پس منظر یہ ہے، ابتدائی زمانے میں آپ جانتے ہیں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے. کتنے ہجری میں؟ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا، اس معنی کا آپ کو موقع ہی نہیں ملا. 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے انتقال ہوا ہے. اب پہلے ابتدائی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھ لیا اور سو گئے. اب سونے کے بعد اجازت نہیں ہے بیوی سے ہم بستری کرنے کی. روزہ شروع ہوا، روزہ شروع. اب بیوی سے اگر ہم بستری کر لیا آپ نے تو آپ کو روزہ ختم سمجھو. تو اب یہ کئی صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور ان سے بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے ایسا کر لیا، اللہ کا حکم اس کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ مختصر وضاحت میں آپ کو یہ آیت نازل فرمائی ہے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. فرمایا تمہارے لیے جائز کر دیا لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزوں کی جو رمضان کی جو راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں تم اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو. پہلے منع تھا لیکن اب کیا کر دیا؟ آسانی کر دی نا. اللہ تو یرید اللہ بکم الیسر، اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی. اب اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ بتانا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا رمضانوں کے اندر راتوں میں، رمضانوں کی لیلہ رمض، رمضانوں کی راتوں میں رفث کہتے ہیں جمع کرنا، مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا. الی نسائکم، اپنی عورتوں سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو. آگے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ جانتا ہے جو خیانت تم نے کری ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی اور چند صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ہمارے خوف کے چھپائے. تو اللہ کہہ رہا ہم تو جانتے ہیں تم نے ٹھیک ہے چھپا لیا. اگر جو نے روزے میں ہم بستری کر لی جب منع تھا اس وقت کے اندر، تو وہ فرمانا ہے علیم اللہ، اللہ جانتا ہے جو تم نے اپنے اندر اپنے نفسوں سے خیانت کی ہے. فتاب علیکم، تو تم اللہ سے توبہ کر لو. وعفا عنکم، اللہ معاف کر دے. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو فرمایا فالآن، اب آ جاؤ اور اب باشروہن، کیونکہ جائز کر دیا گیا تو اپنی عورتوں سے مباشرت کرو، ہم بستری کرو، کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرو ہی کوئی ثواب کی چیز ہے، ایک اصول بتا دیا گیا کہ کرنا منع نہیں ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو. بھائی آدمی اگر صحبت کرے گا تو اس کے ذریعے سے جو اولاد ہوگی اللہ نے جو لکھ دی ہے تمہارے لیے اس کو تلاش کرو. اللہ اس صحبت کے ذریعے سے تمہاری جو بھی اولاد ہوگی اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو. اصل میں کیا ہوتا تھا ابتدائی زمانے میں؟ ایک چیز یہ تھی کہ افطار کے بعد، کب افطار آپ نے کر لیا، اب افطار اگر آپ نے کر لیا اور اس کے بعد آپ سو گئے تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز کھانا پینا جائز نہیں ہے. ایک صحابہ کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ روزے کی حالت میں مزدوری کر کے آئے. کیا کر کے آئے؟ اور افطار کا ٹائم تھا. اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی میرے لیے افطاری کا انتظام کر دیں. بس یہ کہہ کے لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ روزے کی حالت میں آنکھ لگ گئی. اب جب نیند کھلی تو روزہ شروع. سو گئے تھے نا، اب جب نیند کھلی تو کہا میرا تو روزہ شروع ہو گیا. سونے کے بعد روزہ شروع. ابتدائی زمانے میں روزہ یہ تھا. اب انہوں نے روزہ رکھ لیا. دوسرے دن ظہر کے وقت غشی آئی اور گر گئے، کیونکہ دوسرے دن کا روزہ تھا. ایسے اللہ کے حکموں کو ماننے والے صحابہ تھے. اب جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کلوا واشربوا. اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی.
اگر تم سو جاؤ گے تمہارا روزہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اٹھ کے کھا لو. اور کتنی آسانی چاہیے، اس کے بعد بھی کتنے روزہ رہے. تو وہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، رانی رات میں بھی کھا لو پی لو، سحریں بھی رکھ دی گئی سحریں کر لو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ اس کا میں مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، خلاف سے میں نے جا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت آ جائے. صحیح ہے، لکم الخیط الابیض سفید دھاری، الخیط الاسود کیا نام سے کالی دھاری سے الگ ہو جائے، وہ پھٹ جائے من الفجر. تو خلاصہ پورا یہ ہے کہ صبح صادق تک آپ کھاؤ پیو اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو جائز کرنے کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر صبح صادق ہو گئی تو فرمایا آگے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، غروب شمس تک. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، فرمایا اور تم اپنی عورتوں سے مباشرت مت کرو، بستری مت کرو، وانتم عاکفون، اعتکاف کی حالت میں. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے مسجد کے اندر مرد، تو اس کے لیے نہ عورت کے لیے مباشرت کا کرنا جائز نہیں ہے، صحبت کا کرنا. پھر مساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، فرمایا ان حدوں کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، جو گناہ کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان چیزوں کی طرف بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیات کو، قرآنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، واضح طور پر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. فرمایا آپس کے اندر ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. کیا قرآن ہے، اگر اس پہ واقعی عمل ہو جائے تو یقین مانیے گا پھر امداد اور مدد بھی صحابہ کی طرح نازل ہونے لگے، صحابہ کی طرح اترنے لگے. دیکھیے یاد رکھیے گا، جب ہمارے سامنے دنیا کے تذکرے ہوں گے، مخلوق کے تذکرے ہوں گے، حکومتوں کے تذکرے ہوں گے، فلاں طاقتوں کے تذکرے ہوں گے، تو ہمیں یہ لگے گا کہ حکومت سے ہی ہو رہا ہے، حکمرانوں سے ہی ہو رہا ہے، فلاں طاقت سے ہو رہا ہے. جب اللہ کے تذکرے ہوں گے، قرآن کے تذکرے ہوں گے، حدیث کے تذکرے ہوں گے، تو یہ لگے گا کہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. جس چیز کے تذکرے ہوں گے نا اسی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہماری زندگی میں دنیا کے تذکرے ہیں نا تو دنیا سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. صحابہ کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے تھے تو اللہ سے ہوتا ہوا نظر آتا تھا. تو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان معاملات کو، یعنی مثال کے طور پہ بھائی کسی سے مجھے کچھ پیسہ لینا ہے نا، اب اس نے مجھ سے پیسہ لیا ہے، اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس نے پیسہ لیا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کسی کو کوئی قرض دو تو اس کو لکھ لو. الی اجل مسمى، کتنے وقت کے لیے قرضہ دیا ہے، کب یہ قرضہ دیں گے، 2 گواہ بنا لو انہوں نے مجھ سے قرضہ لیا ہے. تو یہ قرآن نے اصول بتایا. لیکن اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر ثبوت نہیں ہے تو اس کے بعد اگر حاکم کے پاس چلے گا کہ یار کوئی ثبوت تو ہے نہیں، یہ پیش کیسے کرے گا، یہ ثابت کیسے کرے گا کہ ان نے مجھ سے لیا ہے، تو ظاہر جب ثابت نہیں کر سکے گا تو مجھے دینا بھی نہیں پڑے گا. صحیح نہیں بتا، تو وہ بتا رہا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْخُذُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم ایسے فیصلے حاکموں کی طرح حاکموں کے پاس لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم ان کے غلط فیصلوں سے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا لو. فریقا من اموال الناس، لوگوں کے فریقوں میں سے ایک فریق کا مال تم ناحق طریقے سے کھا لو. بالاسم، اور اس کے اندر غلط طریقے سے کسی کا مال کھانے کے اندر بالاسم گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. وانتم تعلمون، اگر تم ان تمام چیزوں کو جانتے ہو، ان تمام باتوں پہ تمہارا ایمان ہے تو تم اس سے بچو. وانتم تعلمون، تب جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب ضروری یہ ہے کہ اس علم پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.